اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے؟ اور تھک جانا ہی منزل ہے۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے تھک جاؤ، تو بس تھک جاؤ تو آخرت میں مل جاؤں گا، دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو، تو آخرت میں مل جاؤں گا میں تمہیں۔ تو اس میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے، کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھ رہا ہو، اوپر پیچھے سے آگے تھپڑ لگائے گا، مگر ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے، تو کچھ پڑھ لے۔ ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے، باقی کام نہ کرے، وہ تو پھر رہبانیت ہے، اس سے حدیث نے منع کیا۔ باقی کام بھی کرنے، لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے، اور اس میں یہ مت سوچو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں ضائع ہو رہا ہے، یہ ضائع کرنا ہی کیا ہے؟ عین عبادت ہے، عین مقصد ہے۔ جیسے قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کے ہلاک کر دینا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر، لیکن کس کی یاد میں ہو رہا ہے؟ خدا کے کہنے سے۔ تو جب محبوبہ کے کہنے پہ ٹائم ویسٹ ہونا ویسٹ نہیں لگتا، تو خدا کے کہنے پہ اس کی یاد میں جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ کہاں سے ویسٹنگ ہو گئی؟ کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوبہ نے تمہیں بلایا، وہ کہے گا میں پہلے بہت ٹائم دے چکا ہوں، مزید ٹائم نہیں میرے پاس، وہ تو بھاگا بھاگا جائے گا۔ وہ کہے گا بھائی اسی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو میں جاب کر رہا ہوں، پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اس کو پکڑائی میں لے کر آؤں میں، تو وہ تو کہے گا میرا تو مقصد ہی یہی ہے۔ تو ایمان والوں کا تو مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ لہذا دیکھو سب سے قیمتی ٹائم پیغمبروں کا ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، پیغمبر ایک سیکنڈ بھی کبھی ضائع نہیں کرتے۔ لیکن وہ ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں نا، یہ بھی ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے، یہ آیت بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت اس کی تشریح کرتے تھے۔ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ، مختصر بیان کروں گا، کئی بار بیان کر چکا ہوں، اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پہلی دفعہ۔ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ اتنا لمبا کلام بظاہر ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا، تم لوگ بھی تو کچھ ذوق پیدا کرو یار۔ بظاہر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے اور تو خود ہی کہتا ہے وقت کا ضیاع کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت۔ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی یہ ہے لا یعنی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو نبی نے خود نہیں چھوڑا ہوگا ان چیزوں کو، بیٹھے ہوئے وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھا ہوا ویسے ہی یار، ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا بھائی، کچھ کر لو یار۔ ہاں کچھ کر کر کے تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر ویسا ہی نہیں ہے، آپ بولو ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں، ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارا زیادہ تر ٹائم ویسے ہی گزر رہا ہے، کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے نا، تو کیا تو کام کر کر کے تھک گیا ہے تو ریلیکس ہو رہے ہیں؟ نہیں بھائی ریلیکس نہیں ہو رہا، 7 گھنٹے سو چکا ہوں میں، 8 گھنٹے سو چکا، اب کیوں سو رہا ہے ویسے ہی؟ تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے تھک گیا سو رہا ہے، بنتا ہے بھائی یہ سونا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دماغی کام کر کر کے تھک گیا، تھوڑا کھیل رہا ہے، کھیل کود کرے گا تاکہ ذہنی تفریح ہو، یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے۔ ایک ہے کھیل لیا، آدھا گھنٹہ کھیل لیا، وہ بہت ہے نا، دماغ فریش ہو گیا، اب کوئی ڈھنگ کا کام کرو، مزید کھیل رہے ہیں، اب ڈبو کھیل رہے ہیں دماغ فریش کرنے کے لیے، ڈبو سے دماغ فریش، ڈبو ہی کہتے ہیں آج کل، کچھ ہمارے زمانے میں ڈبو کہتے تھے، آج کل کیا کہتے ہیں؟ ڈبو ہی کہتے ہیں، ہوتی بھی اس کی شکل ڈبو، اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈبو لگ رہے ہوتے ہیں۔ ابے تو کھیل کے، ہم بھی دیکھو کھیلتے ہیں، میں بھی ذہنی تفریح، میں جاگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے، بھاگتا ہوں بہت، پسینہ نکالتا ہوں، ایسا مزہ آتا ہے، جم چلے گئے، بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلے، محبت بھی ہوتی ہے، بہت بچے اچھے بھی لگتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج تک، میں نے بچپن میں 2-4 دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا، پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نا تھپڑ لگا کے چھین لیا، اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا، وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا، وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار، وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سا ہم نے کہا چلو، وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا، میں کیا کرتا، پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے، تو وہ تو میرا ٹائم ویسٹ نہیں، کھانا کھانا تھا میں نے۔ لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار، کیسے کھیل رہے ہو؟ 1-1 گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے، کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے، اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو۔ یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں، آپ پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو؟ گٹکے دے رہے ہو۔
تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم کوئی اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو, اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو. جیسے ڈاکٹر ہے صحت دیتا ہے, بدلے میں پیسے لیتا ہے. لیکچرار ہے, وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا, لوگوں کو نالج دے گا, اس کے بدلے میں پیسے لے گا. یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی, کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا, مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے, گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے, اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی. تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا, ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہو تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے. باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹائم ویسٹ. یہ تو زہر ہے بھائی. میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے. ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تہجد, میں نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا. مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے. میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے, اس کے بعد مجھ سے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا, بہت ٹائم ویسٹ. میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا, وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں. بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی, بہت ٹائم. کیسے آپ ارادہ کر کے, ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا, آپ پلاننگ کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پڑے ہوئے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو, ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا, یہ ٹائم ویسٹ بھی, یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو, گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے, کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں, کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکن پہ, ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں, اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا, پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے, لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بھاگ رہے ہیں لوگ, نہیں بھاگ رہے, یعنی ایک مثال دے رہا ہوں. تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے, انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرن جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے, پورا نازم آباد میں ایسے بال رکھے ہوئے, وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو. ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہیں ناکام ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں. ونس اپون اے ٹائم کہ ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, اب شادیاں 99% محبت ہی کی ہو رہی ہیں. یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا, وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس کی, اس نے دیکھا ہی نہیں کسی کو. ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں, بچہ شرم سے بھاگ گیا. لڑکے کی بات کر رہا ہوں, لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی, شرم سے بھاگ گیا. اس کو تو محبت تھی نہیں نا, ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار. میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم اب سیٹنگوں سے ہو رہی ہے. اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی, وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا, حرام. تو خالی محبتیں رہ جائیں گی, شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی. تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے, لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا. اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو, محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اتنی ہو رہی ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی, پھر پسند آئے گی. تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے. تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں, پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے. تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا سوسائٹی میں. وہ پھر مثال دیتا ہوں نا یار, بڑا بےہودہ سا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں یار. وہ ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے؟ بیٹے نے کہا نہیں پتا. کہہ رہا اچھا لیاقت علی خان کا پتا ہے؟ کہہ رہے نہیں. کم بخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا. بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتا ہے وسیم صاحب کون ہے؟ نہیں بیٹا. ستار کا پتا ہے؟ ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا. تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات, بولو رہو گے سوسائٹی میں. تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اس کا بھی ایک لمٹ ہوگی, لگائیں گپے ایک لمٹ, لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو, تفریح ہو جاتی ہے, ہوا خوری ہو جاتی ہے. یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ, یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے.
تو وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے، یہی تقاضا ہے نا۔ اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے، اس کو فیور ہے، اور گھنٹہ لگاتے ہی بتانے کے لیے کہ فیور ہے، ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے، مختصر ڈاکٹر کہے گا نا۔ لیکن کمال ہے، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا، موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے، بھیج دے، یہ معجزہ دکھا دے، بس جاؤ بھائی۔ سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے، اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاذا، یہ کیا ہے، یہ پوچھ لے۔ کتنا لمبا کلام، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں، میں اس ہدف، ٹائم جتنا ضائع ہوگا یہاں بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم، تو اتنا جواب دیتے لاٹھی۔ یہی جواب دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان بھائی، آپ کہیں گے ٹوپی، یہی کہیں گے نا آپ؟ یہ کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے، یہ تو نہیں کہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا۔ قال ہی عصایا، موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے، اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے۔ اتنا لمبا کلام، اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام، یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ کو غصہ نہیں آیا، تو بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہے، آپ کہیں مجھے بخار ہے، گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے، میری پھپھو لانڈی میں ہے، ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے، میرے چچا امریکہ میں ہے، وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا، بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو، پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے؟ غصہ آئے گا نا۔ لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہو، اگر ڈاکٹر کی آپ معشوقہ ہو، معذرت کے ساتھ مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی، اگر آپ ڈاکٹر کی معشوقہ ہو اور ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے بڑے عرصے سے اس نے کلینک کھولی ہی آپ کو پھنسانے کے لیے کہ اس محلے میں کلینک کھولتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی دن اس بہانے آ جائے، پھر ڈاکٹر کہے گا اپنی خالہ کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو، اپنی پھپھو کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو، اور اپنے ماموں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤ، جتنی ڈیٹیل بتا سکتی ہو بتاؤ، پھر میں اپنی پھپھو کے بارے میں بتاؤں گا تمہیں۔ آئی بات سمجھے؟ ہم پھپھو کھیلیں گے آپس میں، پورا خاندان جب تک ختم نہیں ہوگا نا ڈاکٹر خاموش نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کہے گا علاج مقصود نہیں ہے، یہ کلینک تو آپ کو پھنسانے کے لیے کھولی ہم نے، مقصد ہی یہاں ٹائم ویسٹنگ ہے، صحیح ہے نا؟ آپ سے بات کرنا ہی کیا ہے، مقصود ہے۔ تو ایک انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو مردار ہے، جو ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے، آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں۔ کہیں کا وہ مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں، وہ سب سڑ گئے، مر گئے۔ اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ محبت میں لمبا کلام کر رہے ہیں، یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے، مقصود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا۔ کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا، سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا، وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا، اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت، اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے۔ یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی؟ یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے؟ یہ کیا قیادت کریں گے؟ یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے؟ ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے، جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے، اتنا لمبا کلام۔ لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت، تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے، ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا۔ اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے، یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں، تو یہی تو مقصد ہے۔ بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج، یہی کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے۔ وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ، تو چلے گئے، ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا، بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں، میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں۔ تو قال ہی عصایا، اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے، سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں، پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ۔ اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، دل لگے نہ لگے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، لہ الملک وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، قابل تعریف صرف وہی ذات ہے، یحیی، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا، انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے، مردہ چیز تھی، وَيُمِیت، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا، اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی۔ اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں، 40 سال میں مر جاتے ہیں۔ ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے، جب چاہتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، خود زندہ رہتا ہے، لا يموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں، بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح۔ شیطان کیا کرے گا؟ یہاں دل نہیں لگ رہا، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، شیطان کہتے تیرا دھیان نہیں بٹ رہا، مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دو مزے کو یار۔ ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت، زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے، دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے گا، نہ بھی لگے تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا، کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار۔ میں نے قصہ سنایا نا، ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ہیں، وہ بےچارے بڑے بیزار کہ یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہو، تو سجدے میں جاتے ہم اونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا، اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے۔ وہ بہت تنگ آ گئے نا، انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا، حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا، اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ میرے حکم پر عمل۔ مزوں کی زندگی جنت میں ہے، یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے، ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے، آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا۔ تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہاں ثواب ہے، وہاں کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں، تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو، ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی، کہ اپنے بارے میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نیک۔ اور یہ وہم اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے نبی کے نام پہ آج تک کوئی دعوت مس نہیں کی، میں کتنا نیک ہوں، کیا خیال ہے؟ جب مجھے کنڈوں پہ بلایا گیا میں کنڈے کھانے گیا، میں نے آج تک نبی کے نام پہ کوئی کھانا مس نہیں کی، جب مجھے تیجے پہ بلایا گیا سب سے پہلے میں گیا ہوں، اور مرحوم کے نام پہ میں نے 8 لیگ پیس کھائے ہیں، لاتیں کھائی ہیں، لاتیں۔ ہمارے ایک دوست جو ہے نا مرغی کی لیگ پیس کو لاتوں سے تعبیر کرتے، ابھی ہمارا سفر تھا نا تو ان کو لیگ پیس چاہیے ہوتے تھے، وہ مرغی کی لیگ پیس بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو مجھے کہنے لگا یار مجھے لاتیں چاہیے، خیریت؟ تو وہاں ہوٹل پہ جا کے بھی بھائی 4 لاتیں لے آؤ، ہم نے کہا ایسا نہ کوئی لاتیں مارنا شروع کر دے یہاں پہ، تو نبی کے نام پہ مرغی کے لیگ پیس، چیسٹ اور پکڑوں کے پٹ بہت شوق سے چانپیں کھائی جاتی ہیں، تو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نیک۔ انسان جب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے اسے 100% یقین بھی ہو کہ یہ غلط بول رہا ہے، لیکن اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، واقعی میں تو ایسا ہوں۔ لوگوں کی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سن کے کبھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، انسان اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے۔
حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی خاندانی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے جو میرا مرید نہ ہو، جو مجھ سے اصلاح نہ کروانا چاہتا ہو، اس میں 99 برائیاں ہوں اور ایک خوبی ہو، تو میری نظر اس کی ایک خوبی کی طرف ہوتی ہے، 99 برائیوں کی طرف نہیں ہوتی. جو چاہتے ہیں کہ مجھ سے اپنی اصلاح کروائیں، پہلے تو پیر و مرشد بنایا جاتا تھا اپنی برائیوں کو ٹھیک کروانے کے لیے. اب یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. آپ کسی کو سمجھتے ہیں نا، کسی سے عقیدت ہے، مثال کے طور پر مجھ سے عقیدت ہے، آپ آئے حضرت جی کوئی ہمارے اندر خامی ہو بتایا کریں پلیز، میں بتانا شروع کر دوں ایک دم لال پیلا نیلا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو کس نے کہا کہ میں ایسا ہوں؟ ایک دم غصہ آنا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر کے سامنے غصہ نہیں آتا. ڈاکٹر کہے گا آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا، آپ کے پھیپھڑے مسئلہ، کبھی نہیں غصہ آئے گا. ڈاکٹر صاحب چیک کریں، اچھی طرح چیک کریں، ٹیسٹ لکھ کے دے دیں، میں آغا خان سے ٹیسٹ کروا لیتا ہوں. لیکن روحانی بیماریوں کا سنتے ہی کیا آ جاتا ہے؟ باپ بتائے گا اپنے بیٹے کو بیٹا تمہارے اندر یہ خامی، تو جواب دینا شروع کر دے گا. اپنی خامیاں سننے کا تحمل جس کے اندر پیدا ہو گیا تو سمجھو بس اس کی اصلاح ہو گئی ہے. خامیاں تو ختم کبھی بھی نہیں ہوں گی. یہ خامی ختم ہو جائے کہ اپنی برائی سننے کا کی برداشت پیدا ہو جائے، بس اس کا مطلب بندہ ٹھیک ہے. بھائی خامیاں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، وہ تو کبھی ایک خامی ختم ہوئی تو دوسری پیدا ہو گئی، دوسری پیدا ہوئی تو جیسے تہذیب کی ضرورت پڑتی ہے نا، درختوں کی شاخیں نکلتی رہتی ہے، کٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو آپ کے اندر بھی برائیاں پیدا ہوتی رہیں گی، کٹنگ ہوتی رہے گی. ایسے بن جاؤ کہ تہذیب کی ضرورت ہی نہ رہے. ایسے نہیں بن سکتے آپ، ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو آدمی کہتا ہے میں بہت صحیح ہوں، میری کوئی غلطی نہ بتائے، یا اس کو غلطی بتا رہے غصہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. غصہ آنے لگتا ہے. اور خاص طور پہ جب کوئی بڑا سمجھا رہا ہو، باپ اولاد کو سمجھا رہا ہے، اولاد کو غصہ آنا شروع ہو گیا، تو پہلے تو اس کے تکبر کا علاج کراؤ. پہلے اس کا کس کا علاج ہوگا؟ تکبر کا. بعد میں باقی چیزیں. پہلے تو باپ بولے بیٹا تو پہلے نا یہ چیز ٹھیک کر لے کہ تو سننے کا برداشت کی طاقت پیدا کر اپنے اندر. شوہر بیوی کو کوئی غلطی سمجھا رہے تو بھڑکنا شروع ہو جائے، وہ تو وہ غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے یہ بھڑکنا. اسی طرح عورت اپنے میاں کو اگر ایک کچھ چیز بتا رہی ہے کہ آپ یہ تھوڑی سی یہ چیز اپنے اندر چینج کر لیں، اور ایک دم غصہ آ جاتا ہے، تو یہ جو ایک دم غصہ آنا ہے یہ زیادہ بڑا فالٹ ہے اس غلطی کی نسبت جو آپ کے اندر ہے، کیونکہ یہ فالٹ شیطان میں تھا. دیکھو غلطی آدم سے بھی ہوئی نا، حضرت آدم علیہ السلام سے. اللہ نے کہا کہ یہ درخت سے نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا، مسٹیک ہوئی نا. تو مسٹیک تو آدم سے بھی ہو گئی. اللہ نے کہا غلط کیا، انہوں نے کہا اللہ معافی چاہتا ہوں، غلط ہو گیا مجھ سے، معاف کر دے. ختم. شیطان سے بھی غلطی ہوئی. دو ہی مخلوق زمین پہ رہتی ہے نا، جنات اور انسان، تو دونوں کے باپ سے اللہ نے غلطی ہونے دی. جنات کا باپ شیطان تھا، انسانوں کا باپ آدم. آدم سے بھی ہو گئی مسٹیک. اللہ نے کہا کہ بھئی جیسے ہی اللہ نے لباس چھینا تو سمجھ گئے کہ یہ سزا ملی ہے. جیسے ہی لباس چھینا نا جنت کا، سمجھ گئے کہ یہ کیا ملی ہے؟ سزا. تو اب اللہ سے لڑ نہیں رہے کہ اللہ پہلے بتاتا تو کہ میں غلط کیا، میں اس کو ریورس کرتا، اس مسٹیک کی تلافی کرتا. تو سزا پہلے دے رہا، بتا بعد میں رہے، بتا بعد میں رہے کہ غلطی ہوئی ہے. بھائی سزا سے اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے، غلط. فوراً آدم اور حوا دونوں اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی جان پر ہم نے ظلم کر لیا، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا ہم تباہ ہو برباد ہو جائیں گے. ادھر شیطان سے غلطی ہوئی، اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے. شیطان کو سزا ملی، اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوا، غصہ آ گیا بھائی اس کو. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلائل دینا شروع کر رہا ہے خدا کے سامنے. تو بڑوں کے سامنے زیادہ دلائل نہ دیا کریں. باپ ڈانٹ رہے سن لو بھائی، ماں ڈانٹ رہی ہے نہیں، زیادہ نہیں بحث کریں. استاذ اگر کوئی بات سمجھا رہا ہے آپ کے اپنے شاگرد کو، بحث نہیں کرو، سن لو آرام سے تمیز سے، اچھا سر آئندہ خیال کریں گے. آج ڈیبیٹ جو ہے نا، ڈیبیٹ، بحث مباحثہ، اس کو کانفیڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کانفیڈنٹ ہے یہ آدمی. تو غلطی کو مان لینا، اس سے انسان کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا، اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے. دیکھو اللہ نے جتنے بھی دنیا میں قائد پیدا کیے ہیں ان سے ایسے کام کروائے ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو، برداشت پیدا ہو. تمام پیغمبروں سے بکریاں چروائی گئی ہیں. آپ سوچو یار، پیغمبر کا مقام دیکھو، اور ان سے کام کیا لیا جا رہا ہے، بکریوں کے ریوڑ ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کیا کم مقام تھا. موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہے،
کام کیا لیے جا رہا ہے؟ 10 سال بکریاں چراؤ ہے بھائی. اتنے بڑے پیغمبر، ادھر فرعون سے کام کیا لیا جا رہا ہے، مصر کی بادشاہت اور روب دبدبا جلال، کیونکہ اللہ نے اس کو لیڈر نہیں بنانا تھا، اس کو بچپن سے حکومت مل گئی، چاپلوسی کرنے والے لوگ مل گئے، تعریفیں کرنے والے لوگ مل گئے، ہر بات میں یسر جیسر کرنے والے مل گئے بچپن سے. موسیٰ کلیم اللہ ٹینشنوں میں جوان ہوئے، پریشانیوں میں، ملک بدر ہو گئے، ملک بدر ہونے کے بعد بکریاں چرا رہے ہیں، کیونکہ بکری کمزور ہے، غصہ بہت آتا ہے، اس پہ آپ غصہ جاری کر نہیں سکتے، مار کھائے گی مر جائے گی، کچھ بگاڑ نہیں سکتا انسان. جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی اجرت پہ بکریاں چرایا کرتا تھا. سید الانبیاء سے اللہ نے کیا چروائی ہیں؟ بولو، بکریاں. اس میں 2 فائدے ہیں، ایک برداشت، دوسری تواضع. بکریاں چرانے والے میں تکبر نہیں ہوتا. جنہوں نے لیڈر بننا ہوتا ہے ان کے اندر اگر تکبر ہے تو وہ اپنی پوں پھاں میں ہی لگے رہیں گے، وہ قوم کے کسی کام کے نہیں ہوں گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ میرا خیال وہ پوں پھاں میں لگا رہے گا اپنے. تو دل میں عجب ختم ہو جائے، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، خود پسندی، میں بس ہر وقت آدمی کیا کرتا رہے؟ میں ہوں، لوگوں سے تعریفیں سنتا رہے اپنی بیٹھ کے. تو ان پہ علماء نے الگ الگ بحث کی ہے، خود پسندی کیسے ختم ہوتی ہے، حسد کیسے ختم ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتا ہے حسد، اور تکبر کیسے ختم ہوتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں، کیونکہ یہ صوفیہ کرام کا ٹاپک ہے نا، تو اس کو تصوف میں زیادہ اٹھائے کہ ایک چیز اگر اپنے اندر پیدا کر لو، ایک بیماری سے کا علاج کر لو، تو یہ سارے انڈے بچے خود ہی ختم ہو جائیں گے. وہ ہے دل سے دنیا کی محبت نکال دو، اللہ کی پیدا کر دو، بس یہ سارے انڈے بچے کیا ہو جائیں گے. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کو تلاش کرنے کی چاہت، تو کسی کی دولت دیکھ کر آپ کو جیلسی ویسے ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہے ہی نہیں. جیلسی جب ہوتی ہے جب محبوبہ آپ کی اور کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ جائے، کسی اور کے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہے، ٹیٹیں کسی اور کے ساتھ مار رہی ہے، تو آپ جلو گے نا. لیکن اگر وہ آپ کی دھتکاری بھی ہے، محبوبہ ہی نہیں ہے، بھاڑ میں جائے جہاں مرضی جا کے بیٹھے، تکلیف ہوگی آپ کو؟ بھائی دل کے ارماں آنسوؤں میں اس وقت بہتے ہیں جب ان کے بچے آپ کو ماموں کہتے ہیں. ہر ایک کے بچے آپ کو ماموں کہیں اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. جب ان کے بچے آپ کو ماموں، جس سے آپ کی سیٹنگ تھی، سیٹنگ آپ کی تھی، شادی اس کی کہیں اور ہو گئی، یہ ایک دھچکا لگا، یار یہ کیا ہو گیا، میری نہیں ہوئی. پہلا دھچکا یہ کہ میری نہیں ہوئی، ریجیکٹ، اس پہ غم ہوتا ہے، اس کے ابا نے انکار کر دیا. پھر جب اطلاع ملتی ہے کہیں اور منگنی ہو گئی ہے، دوسرا دھچکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پھر جس دن بارات آتی ہے اور دلہن رخصت ہو کے جاتی ہے، ایک اور دھچکا لگتا ہے، بے اب تو نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی. پھر جب اطلاع ملتی ہے بچہ ہو گیا، کیسا جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ اور جب بچہ بڑا ہو کر آپ کو بولے گا ماموں، ہے بھائی یہ کہ کمبخت، ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو؟ تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو؟ جلانے کا مطلب زندگی دینا. شاعر جو ہے نا، محبوبہ کے غم میں مر گیا، قبر میں چلا گیا، محبوبہ قبر پہ زیارت کے لیے آ رہی ہے، آئی بھی اپنے بھائی کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے کمبخت تو مجھے زندگی نہیں دے سکتی، جلا نہیں سکتی، تو کسی اور کے ساتھ آ کے تپا کیوں رہی ہے مجھے تو؟ یعنی قبر پہ تو کم از کم اکیلے آ جانا ملنے کے لیے، قبر پہ بھی بھائی کے ساتھ نہیں، یا میرے اپنے عاشق کے ساتھ آ رہی ہے جس میں جل رہا ہوں. یعنی تیری سیٹنگ کہیں اور ہو گئی تھی تو اس بندے کے ساتھ آ رہی ہے میری قبر پہ. ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو؟ تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو؟ تو جب جلے گا نا، جب محبوبہ آئے گی ولن کے ساتھ اس کی قبر پہ، کیا خیال ہے؟ پھر جلے گا یہ. تو جب وہ آپ کی محبوبہ ہی نہیں ہے میرے بھائی، تو پھر کسی کے ساتھ بیٹھے آپ کو اس سے تکلیف نہیں، آپ کے ریجیکٹڈ ہے، وہ پسند نہیں کیا آپ نے اس کو. تو دنیا اگر ریجیکٹڈ مال بن جائے آپ کا، دل سے نکل گئی محبت، گاڑیوں کی، بنگلوں کی، دولت کی، اور اللہ کی محبت آ گئی اس کی جگہ، تو پھر یہ دولت کسی کے پاس دیکھ کر آپ کو جیلسی، بولو، حسد ہی نہیں ہوگا، پیدا ہی نہیں ہوئے. حسد کے جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ اللہ کی محبت ایسا اسپرے ہے کہ یہ حسد کے جراثیم کو نگل جائے گی آپ کے لیے، کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں. اور عجب، خود پسندی بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ چاہتا ہے مجھے ہر قیمت پہ محبوب چاہیے.
تو محبوب اگر تعریف کرے گا تو خوش ہوگا، محبوب کے علاوہ لوگوں کی تعریفوں کو وہ لفٹ نہیں کراتا، اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ وقت ہو گیا ہے کافی زیادہ، ورنہ اس پہ میں ہر چیز پہ مثالیں دے کے بات سمجھاتا۔ خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کی محبت پیدا کر لی جائے، اور وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا کی نکلے گی نہیں۔ یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتی، اور دنیا کی جب نکلے گی اس کا ایک فارمولہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ ہر وقت یہ دماغ میں مسلط کریں کہ یہ مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ قبرستان جایا کریں نا، حدیث میں آتے، جا کے دیکھا کرو یہ کیسے پڑے ہوئے۔ جب جائیں نا کسی شاپنگ مال میں، زبردست مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، غریب کو بڑی حسرت ہوتی ہے یار، ایک یہ لگژری لائف اسٹائل ہے، ایک ہمارا جھونپڑا ہے۔ تو یار شاپنگ مال سے نکل کے سیدھا جاؤ قبرستان۔ یہ سارے شاپنگ مال والے کہاں جائیں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے قبروں کے اندر، بڑے بڑے تھے۔ اس میں آپ ڈیفنس کے قبرستان چلا جاؤ اگر آپ کو اورنگی ٹاؤن کا اچھا نہیں لگ رہا، ڈیفنس کے قبرستان جاؤ، کلفٹن کے قبرستان جاؤ، آپ کو لگے گا بھائی اورنگی ٹاؤن کے قبرستان میں اور ڈیفنس کے قبرستان میں اوپر سے تو فرق ہے، اندر سے کوئی فرق۔ اوپر تو ہوگا شاید کوئی تختیاں وختیاں لگی ہوئی ہوں گی، تو اندر سے صاحب جتنے کیڑے مچھر کالونی والے کی قبر پہ ہوتے ہیں اتنے ہی کیڑے ڈیفنس کے اندر جو لیٹا ہوا ہے اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے۔ ملیر کینٹ ڈیفنس اور اللہ بھلا کرے کلفٹن، گلشن اقبال، قبرستان اندر سے سب کے ایک جیسے۔ ختم 2 دنوں کی کہانی ہے یار، گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان، ختم ہونے والی دنیا ہے یہ، کیا کرنے سے دل لگا۔ لا احب الآفلین، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا سورج کو، ستارے کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا معبود ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے۔ جب انسان عبادت کی کثرت کرتا ہے تو دل کس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے سے۔ قربانی کا مطلب اپنی خواہشات کے خلاف جب اللہ کے لیے چلیں گے تو دل، اللہ کی محبت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے۔ دنیا میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو فوراً فائدہ ملتا ہے وہ سکون قلب، اطمینان، ایسے مزے کی زندگی، خوشی راحت والی زندگی۔ ایسا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ یورپ میں کسی کنٹری میں کوئی خودکشی کے لیے جا رہا ہے تو ایک دم کسی نے بچا لیا نا، اس کو قربانی دی بس ڈرائیور نے۔ تو لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے دیکھو وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں، بس ڈرائیور نے بس روک کے جا کے پکڑ کے خودکشی سے روکا ہے۔ واقعی بڑا اچھا کام کیا، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک خام خواہ میں خودکشی کر کیوں رہا ہے کوئی۔ اس معاشرے کے پازیٹیو پہلو کو تو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی کر رہا ہوتا تو بس ڈرائیور نہیں روکتا، بلکہ عین ممکن ہے بس کی وجہ سے خودکشی کر رہی۔ کوئی 4K میں بیٹھ جائے نا کراچی میں، جب تک وہ بس کے اندر ہے اس کا دل کرے گا میں خودکشی کر لوں، کھڑکی سے چھلانگ لگا لوں میں۔ وہ تو شکر ہے اترنے کے بعد پھر وہ سکون ملتا ہے تو خودکشی کے خیالات ختم۔ 4K یہاں کھڑی بھی تھی نیو کراچی میں، چلا ہی نہیں رہا تھا، بھرے جا رہا ہے، ہل ہی نہیں رہا، بڑی بس ہے۔ تو لوگوں نے پیچھے ایسے ایسے باتیں شروع کر دی، کوئی کہہ رہا تجھے اس کو نیمبو چٹاؤ، نیمبو پھر یہ ہلے گا۔ ڈرائیور نا ایسے لگتا ہے پی پا کے بیٹھ گیا آرام سے، بس اسے کوئی غم نہیں ہوتا پیچھے کس پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یعنی وہ جو بس ڈرائیور نے اس خاتون کو یا مرد کو جو بھی تھا اس کو خودکشی سے بچا لیا، بڑا اچھا کام کیا۔ انسانیت کو بچانا تو بہت بڑی عبادت ہے، موت سے بچانا تو اس معاشرے کا یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا نیگیٹو بھی ہے کہ جہاں اتنے پازیٹیو لوگ رہتے ہوں جو اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کو بچا رہے ہوں، وہاں اتنے نیگیٹو پیدا کیسے ہو گئے جو خودکشی کرنا چاہتے ہوں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ۔ اور جہاں ہم جیسے اتنے نیگیٹو لوگ رہتے ہوں اس کے باوجود بھی اتنے لوگ خودکشی نہیں کر رہے، تو کوئی خوبی ہے نا یہاں پہ۔ وہ خوبی یہ کہ یہاں اللہ ہے جو تسلیاں دیتا ہے، بے روزگاروں کو بھی تسلی دیتا ہے، رزق کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں۔ ہر سال امتحان میں فیل ہونے والوں کو بھی تسلی دیتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ جو چور تھے اور کیا بن گئے وہ پاکستان میں، کتنے لوگ کچھ بھی نہیں آتا تھا کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تم تو فیل ہو گئے نا میڈیکل کالج میں، ڈاکٹر بن کے کیا کر لیتے تم؟ خیر یہ تو ایک میں مزاح کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ ایک ہے نا کہ ایک آدمی کا بچے کا تعارف کروا رہا تھا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ انجینئر ہے، یوں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اور یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چور ہے۔ تو اس نے اس کو گھر میں رکھا ہوا کیوں؟ کہہ رہے کما کے یہی لے کر آتا ہے سر، باقی سارے کچھ بھی نہیں کرتے۔
تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں غربت میں، مہنگائی میں، بیماریوں میں۔ کل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی پنجاب میں لاہور کا سفر تھا نا 1-2 دن کے لیے، تو ایک بڑے بوڑھے سے ملاقات ہوئی، آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے، سلام دعا تھی ان سے، تو وہ اپنے بوڑھے والد کی بڑی خدمت کر رہے تھے۔ ہم جب گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی ملوایا۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنے بوڑھے باپ سے بھی سب کو ملوا رہا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے اپنے باپ کو عزت۔ حالانکہ میرے ان کے والد سے کوئی نہ سلام دعا نہ کچھ بھی نہیں، لیکن جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ سب سے پہلے کس سے ملوائیں گے؟ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں بوڑھے آدمی۔ مجھے بڑا اچھا لگا، دیکھو جتنی عزت یہ دے سکتے ہیں اتنی عزت دے رہے ہیں۔ تو نہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ابا کو، وہیں گھر میں خدمت ہو رہی ہے۔ میں گیا تو وہ بوڑھا بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، بس دعا کرو میری مغفرت ہو جائے، بستر مرگ پہ ہوں، موت کے لیے تیار ہوں، کوئی غم نہیں ہے ایک غم کے سوا، وہ کیا ہے؟ آخرت میں بخشش۔ بس اتنا اچھا لگا مجھے کہ دیکھو مسلمان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوتا ہے، دنیا دار آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کہ یار میں مر کیوں رہا ہوں، میں کیوں مرا ہوں، مفتی صاحب کچھ ڈاکٹر لاؤ کو ٹیکا لگائے میں بچ جاؤں۔ مسلمان کو غم نہیں ہوتا، موت زندگی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، اس کو ٹینشن یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا جس کو موت کے وقت اللہ سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، تو اس کا مطلب اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس کی بخشش چاہتا ہے۔ یہ کنڈیشن بہت اچھی ہے کہ اپنے گناہوں سے ندامت بھی ہو آخری وقت میں، اور کچھ اللہ سے امیدیں بھی ہوں کہ بھئی ہمارے اعمال تو نہیں ہے، شاید اللہ بخش دے، رحمت کر دے۔ تو یہ تسلیاں ہمیں اللہ کی وجہ سے ملتی ہیں، جس کا جتنا گہرا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ٹینشن لیس ہوتا ہے وہ، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا تو ٹھیک ہے خودکشی کرنے والوں کو بچائے گا تو انسانیت کے ناطے، لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کل خود ہی اسی پل پہ کھڑا ہو اور کوئی دوسرا اس کو بچا رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے قبلوں کو اللہ درست فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔